بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 18۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، پچھلی درس میں ہم نے علم معانی کی تعریف، اس علم کے موضوع اور اس علم کی سیکھنے سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوں گے، اس بارے میں تفصیل سے گفتگو گزر گئی۔ آج کا جو ہمارا بحث ہے وہ مسند اور مسند الیہ سے متعلق ہے۔ اصل میں مسند اور مسند الیہ سے متعلق جو بحث ہوتا ہے وہ علم نحو میں ہوتا ہے، اور صاحب کتاب نے بھی اس لیے اس بحث کو مقدمے میں ذکر کیا ہے، اصل علم معنی کے ابحاث میں لے کر نہیں آئے کہ مسند کے مقامات کلام میں سے کون کون سے ہیں اور مسند الیہ کے مقامات کون کون سے ہیں۔ لیکن علم معانی سے پہلے اس کا سیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم نے کلام کی حالت و کیفیت کو جاننا ہوتا ہے، اور کلام جو بنتا ہے وہ مسند اور مسند الیہ سے ہی تو بنتا ہے۔ کلام کے جو بنیادی دو ارکان ہیں وہ یہی دو تو ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں اگر ہم سیکھیں اور ایک دفعہ یاد دہانی ہو جائے، اس کے بعد اگر ہم کلام کی حالت و کیفیت سے متعلق سمجھیں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ صاحب کتاب سب سے پہلے 4 اصطلاحات لے کر آتے ہیں، ان کی مختصر وضاحت کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسند اور مسند الیہ کے جو مقامات ہیں وہ بیان فرماتے ہیں۔ البتہ ان چاروں سے متعلق آپ پہلے سے جانتے ہیں، آشنا ہیں۔ مسند الیہ، مسند الیہ یعنی جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے۔ مسند الیہ کو محکوم عن یا مخبر عن بھی کہتے ہیں۔ مسند الیہ جملے کا مرکز اور محور ہوتا ہے۔ اگر مسند الیہ کو جملے سے نکال دیا جائے تو وہ جملہ مفید ہو ہی نہیں سکتا، وہ جملہ عبث ہے، لغو ہے کہ جس میں مسند الیہ نہ ہو۔ مثلا ایک جملہ ہے زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اب اگر آپ زیدن کو ہٹا دیں، زیدن کو آپ درمیان میں سے نکال دیں، اس جملے میں سے نکال دیں، تو آپ قائم قائم کہتے رہیں گے تو سامنے والا نہیں سمجھ پائے گا، بھئی قائم تو بتاؤ نا کون کھڑا ہے۔ مسند، مسند یعنی جس کے ذریعے سے خبر دی جاتی ہے، یعنی مسند الیہ کے بارے میں جو آپ خبر دیتے ہیں وہ آپ مسند ہی کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ مسند کو محکوم بہ و مخبر بہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہر جملے میں ضروری ہے کہ مسند بھی ہو، مسند الیہ کے بعد مسند کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ دو ایسے ارکان ہیں جملے کے کہ اگر یہ دو نہ ہوں جملے میں، یعنی ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس تیسری جو اصطلاح ہے وہ اسناد کی ہے۔ مسند و مسند الیہ کے درمیان نسبت کو اسناد کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مرکبات کی 6 قسمیں ہیں، مثلا مرکب اضافی ہے، اسی طرح مرکب مزجی ہے، اور بھی ہیں، مرکب عددی ہے، مثلا توصیفی ہے، تو ان میں سے ایک ہے ہمارے پاس مرکب اسنادی۔ مرکبات میں سے جو 5 ہیں ان کو مرکبات ناقصہ کہتے ہیں، وہ مرکب ناقص ہیں، جبکہ یہ جو چھٹا ہے مرکب اسنادی، یہ مرکب تام ہے۔ کیا مطلب مرکب تام ہے؟ یعنی مرکب اسنادی ایک ایسا مرکب ہے کہ جو مکمل ایک جملہ بناتا ہے، مکمل ایک کلام بناتا ہے، جبکہ دوسری جو مرکبات ہیں وہ مل کر کلام کا کوئی نہ کوئی ایک جز بن جاتے ہیں، پورا کلام نہیں بنتا۔ اب مرکب اسنادی کس مرکب کو کہتے ہیں؟ جس طرح کہ مثلا مرکب اضافی کس مرکب کو کہتے ہیں؟ تو لازم سی بات ہے جب ایک اسم دوسری اسم کی طرف اضافہ ہو جاتا ہے تو ان دو اسموں کے درمیان جو نسبت ہوتا ہے اس کو اضافت کہتے ہیں، اور اس ترکیب کو، اس مرکب کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اسناد کا مطلب یہ ہوتا ہے، مرکب اسنادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مسند اور مسند الیہ کے درمیان ایک نسبت آ جائے، یعنی جب آپ مسند اور مسند الیہ کے درمیان نسبت قائم کرتے ہیں
تو مسند اور مسند الیہ کے درمیان جو نسبت ہوتا ہے اس کو اسناد کہتے ہیں، اور اس مرکب کو مرکب اسنادی کہتے ہیں۔ مثلا وہی مثال لے لیں، زید قائم، اب یہ ایک مرکب ہے اور یہ ایک مرکب تام ہے، مکمل ایک جملہ ہے، پورا فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اب قیام کی نسبت دی گئی ہے زید کی طرف، یہ نسبت جو زید کی طرف دی گئی ہے اور یہ جو ترکیب ہے زید اور قیام کے درمیان، یہ اضافی نہیں ہے، یہ توصیفی نہیں ہے، یہ عددی نہیں ہے، یہ مسجی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، بلکہ یہ جو نسبت ہے یہ اسنادی ہے۔ ان دو میں سے ایک کے ذریعے سے دوسرے یعنی ایک کے ذریعے سے دوسرے کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔ قیام قائمون کے ذریعے سے زید کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ زید کھڑا ہے، لہٰذا مسند اور مسند الیہ کے درمیان ہی جو نسبت ہوگا اس کو ہم اسناد کہیں گے، اور اسی کو اسناد کہا جاتا ہے۔ جو دوسرے مرکبات ہیں ان میں سے ہر ایک الگ الگ ہیں، وہ ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ اسناد نہیں ہے۔ اسناد کو حکم و اخبار بھی کہتے ہیں۔ نحو میں یعنی جس طرح کے منطق میں مسند اور مسند الیہ کو موضوع اور محمول کہتے ہیں، اسی طرح مثلا نحو میں مسند اور مسند الیہ کہتے ہیں۔ علم بلاغت میں ان کو یعنی محکوم عن یا مخبر عن اور محکوم بہ و مخبر بہ کہتے ہیں، اور اسناد کو حکم کہتے ہیں۔ حکم لگانا، بار بار ابھی اصطلاح آئے گی بعد میں، تو وہاں پر آپ اسناد کے لفظ کو نہیں سنیں گے، حکم کا لفظ بار بار آ رہا ہوگا۔ قید، قید یعنی ان دو یعنی مسند و مسند الیہ کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں کلام میں ہوتی ہیں ان کو قید کہا جاتا ہے۔ لازم سی بات ہے کہ کلام میں فقط مسند اور مسند الیہ تو نہیں ہوتے، درست ہے اگر یہ دو چیزیں نہ ہو کلام میں تو کلام وجود میں ہی نہیں آتا، لیکن فقط یہ دو چیزیں کلام میں نہیں ہوتی، کلام میں اور بھی تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مفعول، حال، تمیز، اور بھی کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں کلام میں۔ تو مسند اور مسند الیہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں کلام میں ہوں ان سب کو علماء بلاغت قید سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ قید ہیں۔ نحو میں آپ نے پڑھا ہوگا ہدایہ میں ان کو فضلہ کہا جاتا ہے۔ مسند اور مسند الیہ کے علاوہ باقی کوئی چیز اگر کلام میں ہو تو اس کو فضلہ کہتے ہیں۔ فضلہ یعنی کلام کے بننے میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اب وہاں پر اس کو فضل اس لیے کہا جاتا تھا کہ ہمارا کام تو کلام بنانے سے تھا، تو کلام مسند اور مسند الیہ سے بن جاتا ہے۔ اب اگر اس کے علاوہ کسی اور وجہ سے کسی ضرورت کے پیش نظر ہم کوئی اور چیز لے کر آتے ہیں تو کلام تو بنا ہوا ہے، وہ جو اضافی چیز ہے وہ ایک قسم کا آپ یہ سمجھیں کہ اس کلام کے اوپر بوجھ سا ہے، تو اس کو فضلہ سے تعبیر کیا کرتے تھے کہ اس کا کلام کے بنانے میں اور کلام کے بننے میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے خاص۔ علماء بلاغت اسے قید سے تعبیر کرتے ہیں۔ قید سے اس لیے تعبیر کرتے ہیں کہ اگر کلام فقط مسند اور مسند الیہ سے بنے تو وہ کلام مطلق ہوگا، لیکن جتنی قیود آپ کلام میں ذکر کریں گے تو ان کی وجہ سے پھر وہ کلام مقید ہوگا۔ مطلق و مقید کے نام سے ایک مکمل بحث بھی آگے آئے گی، تو جتنی قیود آپ کلام میں ذکر کریں گے اتنا وہ جو کلام ہے مشخص ہوگا، یعنی تخصیص کہے گا اور تخصیص کہے گا اور مشخص ہوگا۔ ایک دفعہ مثلا آپ کہتے ہیں کہ زید کھڑا ہے، اب ایسی کلام ہے مطلق، پتہ چلا کہ زید کھڑا ہے۔ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ زید چمن میں، کلاس روموں کے سامنے چمن میں کھڑا ہے، تو اب یہاں پر آپ نے ایک قید لگا لیا۔ اس قید نے کیا کیا؟ اس قید نے اس کلام کو مشخص کیا، تخصیص دی اس کلام کو۔ زید کھڑا ہے تو کہیں پر بھی کھڑا ہو سکتا ہے نا، لیکن جب آپ نے کہا کلاس روموں کے سامنے تو اس کے ذریعے سے کیا ہوا؟ مشخص ہو گیا کہ وہ کہیں اور نہیں کھڑا بلکہ کلاس روموں کے سامنے چمن میں کھڑا ہے، تو مشخص ہو گیا، اسپیسیفک ہو گیا۔ تو قید کا کام یہ ہوتا ہے۔ یہاں تک تو ہم سمجھ گئے کہ کلام مسند اور مسند الیہ سے ہی وجود میں آتا ہے،
ایک جملہ مسند اور مسند الیہ سے ہی بنتا ہے۔ اب آگے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جو کلام ہے، عربی جو زبان ہے، وہ ایک قسم کی جملوں سے تو وجود میں نہیں آیا، اس میں تو مختلف قسم کی جملے ہیں۔ کوئی جملہ فعلیہ ہوتا ہے، کوئی جملہ اسمیہ ہوتا ہے، کوئی جملہ خبریہ ہوتا ہے، تو کوئی جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ پھر انشائیہ کی بھی بہت ساری اقسام ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ کس قسم کی جملے میں مسند کون سی چیز ہے اور مسند الیہ کون سی چیز ہے۔ یہ جو مسند کے مقامات اور مسند الیہ کے مقامات، یہ جو بحث کی گئی ہے، یہ اس لیے ہی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس قسم کی جملے میں مسند کون سی چیز ہے اور مسند الیہ کون سی چیز ہے۔ تو مسند کے جو مقامات ہیں وہ 8 ہیں۔ مختلف قسم کی جملوں میں مسند 8 طرح کا آتا ہے، یعنی اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو اس میں مسند ایک اور طرح کا ہوگا۔ اگر جملہ فعلیہ ہے تو اس میں کوئی اور چیز مسند ہوگی۔ اس طرح اور بھی کافی سارے جملے ہیں، پھر جملات اسمیہ میں بھی مختلف قسم کی جملے ہیں، جملات فعلیہ میں بھی مختلف قسم کی جملے ہیں۔ اگر جملہ اسمیہ ہو تو جملہ اسمیہ تو مبتدا اور خبر سے وجود میں آتا ہے، تو جو جملہ اسمیہ ہو اور خبر اور مبتدا سے وجود میں آئے تو مبتدا کا جو خبر ہوتا ہے وہ مسند ہوگا۔ ہم نے کہا نا کہ مسند یعنی جس کے ذریعے سے خبر دی جاتی ہے، تو جب جملے میں مبتدا اور خبر ہو تو مبتدا اور خبر میں سے خبر کے ذریعے سے مبتدا کے بارے میں یعنی خبر دی جاتی ہے۔ مثلا زید قائم کو ہی لے لیں تو یہاں پر قائم کے ذریعے سے زید کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ زید کھڑا ہے۔ اگر جملہ فعلیہ ہو تو جملہ فعلیہ اگر ہو تو جملہ فعلیہ میں اگر فعل تام ہو، ایک ہے ہمارے پاس افعال ناقصہ، تو افعال ناقصہ کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اگر جملہ فعلیہ ہو اور جو فعل ہے وہ فعل تام ہو تو جو فعل تام ہوگا وہ مسند ہوگا، جو فعل تام کا فاعل ہوگا وہ مسند الیہ ہوگا۔ مثلا ضرب زید، تو ضرب زید یہ مکمل ایک جملہ ہے۔ اب اس میں مسند کون سا ہے اور مسند الیہ کیا چیز ہے؟ تو جو ضربہ ہے، جو فعل تام ہے، وہ مسند واقع ہوگا، وہ کبھی مسند الیہ واقع نہیں ہوگا، اس کا جو فاعل ہوگا وہ مسند الیہ ہوگا۔ اسی طرح اگر اسم فعل ہیں، اسماء افعال آپ نے پڑھا ہوگا، یہ ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ جن میں فعل کی بھی خصوصیات ہوتی ہیں اور اسم کی بھی خصوصیات ہوتی ہیں۔ معنی اس کا فعل کی طرح ہوتا ہے، لیکن فعل کی جو مشہور اوزان ہیں ان میں سے کسی بھی وزن پر یہ نہیں آئے ہوئے ہوتے۔ ان میں سے بعض فعل ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں، بعض فعل مضارع کے معنی میں ہوتے ہیں، بعض فعل امر کے معنی میں ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے ہاتھا، شتانا، سرعانا، اور یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں علم النحو میں، تو یہ سب اسماء افعال ہیں۔ تو اسماء افعال میں جو اسم فعل ہوگا وہ مسند ہوگا اور ان کا جو فاعل ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ مشہور یہی ہے کہ اسماء افعال میں فقط یعنی بعض فعل ماضی اور بعض فعل امر کے معنی میں آتے ہیں، لیکن ان میں سے بعض غیر مشہور ہیں جو فعل مضارع کے معنی پر بھی آتے ہیں، مثلا افن ہے وغیرہ وغیرہ۔ مبتدائے وصفی، ایک دفعہ مبتدا ایسا ہوتا ہے کہ جس کے لیے خبر لایا جاتا ہے، مثلا زید قائم۔ ایک دفعہ مبتدا ایسا ہوتا ہے کہ جو خود وصف ہوتا ہے، صفت ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا جو فاعل ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ تو جب مبتدا وصف ہو اور اس کا فاعل بھی ذکر ہو اس کے بعد، تو پھر ایسی مبتدا بذات خود مسند واقع ہوگی اور اس کا جو فاعل ہوگا وہ مسند الیہ ہوگا۔ اس کو مبتدا وصفی کہا جاتا ہے۔ اگر مبتدا کے بعد اس کا خبر ذکر ہو تو اس کا خبر جو ہے وہ مسند ہوگا،
لیکن اگر مبتدا مبتدا وصفی ہو اس کے بعد اس کا فاعل ذکر ہو تو پھر یہاں پر جو مبتدا وصفی ہوگا یہ مسند ہوگا اور اس کا جو فاعل ہوگا وہ مسند الیہ ہوگا. مثلا اراغب انت، بعد میں یہ مثال آئی. اب یہاں پر راغبن جو ہے یہ مبتدا ہے اور انتا جو ضمیر لے کر آئے ہیں انتا اس کے لیے فاعل ہے اور یہ جو مبتدا وصفی ہے یہ مسند ہے. اخبار النواسخ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسم اور مبتدا اور خبر پر داخل ہوتی ہیں اور مبتدا کو اپنے لیے اسم، خبر کو اپنے لیے خبر بنا دیتی ہیں. افعال ناقصہ ہیں مثلا، یا افعال قلوب اور آراء و اخواتها وغیرہ یہ بھی ہیں، لیکن یہ مبتدا کو اپنے لیے افعال قلوب مبتدا کو اپنے لیے مفعول اول اور خبر کو اپنے لیے مفعول ثانی بنا دیتے ہیں. آراء و اخواتها جو ہیں یہ مبتدا کو اپنے لیے مفعول ثانی اور خبر کو اپنے لیے مفعول ثالث بنا دیتے ہیں. لیکن بعض نواسخ ایسے ہیں کہ جو مبتدا کو اپنے لیے اسم اور خبر کو اپنے لیے خبر بنا دیتے ہیں. افعال ناقصہ ہیں، اس کے علاوہ حروف مشبہہ بالفعل ہیں وغیرہ. تو ان کی جو اخبار ہوتے ہیں وہ بھی مسند ہوتے ہیں. مثلا کانا زید قائما، یہاں پر یہ کانا فعل ناقص ہے، افعال ناقصہ میں سے ہے. زیدن اس کا اسم ہے، کانا زیدن کانا کا اسم ہے اور قائما جو ہے یہ کانا کا خبر ہے اور جملے میں مسند واقع ہوا ہے. اسی طرح افعال قلوب کا مفعول ثانی. افعال قلوب کے بارے میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یہ علمت اور رأیت وجدت حسبت ظننت خلت یہ سب افعال قلوب میں آتے ہیں. زعمت، اور ان کا جو مفعول ثانی ہوتا ہے، دوسرا جو مفعول ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے. ارا و اخواتہا، ارا اور اس کے جو دوسرے ہیں ارا کی طرح خبرہ ہے، اخبرہ ہے، نبع ہے، انبع ہے، غالباً یہ کل 5 ہی ہیں. ان کا جو تیسرا مفعول ہوتا ہے وہ جملے میں مسند واقع ہوتا ہے اور جو ان کا دوسرا مفعول ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے. وہ مصدر جو فعل امر کا نائب ہو، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مصدر فعل امر کی جگہ پر آتا ہے، تو جب مصدر فعل امر کی جگہ پر آتا ہے تو وہاں پر وہ مصدر یعنی فعل امر کے مقام پر ہوتا ہے تو مسند واقع ہو رہا ہوتا ہے جملے میں. مثلا صبرن بنی کرام میں صبرن جو ہے اسبر کے معنی میں ہے، اسبر بنی کرام. عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. وَعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ جُمْلَةٍ رُكْنَيْن، جان لیں کہ ہر جملے کے 2 رکن ہوتے ہیں. مسندن ان میں سے پہلا ہے مسند، وَيُسَمَّى مَحْكُومًا بِهِ وَمُخْبَرًا عَنْهُ، مسند کو محکوم بہ یا مخبر بہ بھی کہتے ہیں. وَمُسْنَدًا إِلَيْهِ، ایک ہے مسند تو ایک ہے مسند الیہ. وَيُسَمَّى مَحْكُومًا عَلَيْهِ وَمُخْبَرًا عَنْهُ، اس کو محکومًا علیہ اور مخبرًا عنہ بھی کہتے ہیں، یعنی جس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. وَأَمَّا النِّسْبَةُ الَّتِي بَيْنَهُمَا فَتُدْعَى إِسْنَادًا وَحُكْمًا وَإِخْبَارًا، اما ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے، مسند اور مسند الیہ کے درمیان جو نسبت ہے، جس نسبت نے ان دونوں کو آپس میں ملا دیا ہے اس کو اسناد کہا جاتا ہے، حکم اور اخبار بھی کہتے ہیں. اب مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان بھی ایک نسبت ہے کہ جس نے مضاف اور مضاف الیہ کو آپس میں ملا دیا ہے، لیکن اس کو اسناد نہیں کہتے، اس کو اضافت کہتے ہیں. لیکن مسند اور مسند الیہ کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس کو اسناد کہا جاتا ہے. وما زاد على المسند والمسند الیہ من مفعول وحال وتمییز ونحوها وهو قید، جملے میں اگر مسند اور مسند الیہ سے زیادہ ان دو کے علاوہ کوئی چیز ہو، خواہ مفعول ہو، حال ہو، تمیز ہو، ظرف ہو، مثلا جار و مجرور ہو، اور کوئی بھی چیز ہو، کوئی تاکید آیا ہو، مثلا جو بھی چیز ہو، افعال ناقصہ میں سے کوئی چیز ہو یا اور جو بھی چیز جملے میں ہو جو مسند اور مسند الیہ نہ ہو، اس کو ہم کہیں گے قید. مثلا مثال دیتے ہیں، خود یہی کانا زید قائما، یہاں پر کانا زید قائمن میں زیدن مسند الیہ ہے، قائمن مسند ہے. زیدن کانا کیا ہے؟ کانا قید ہے، کانا ایک قید کے طور پر آیا ہوا ہے.
ضرب زید عمرا، یہاں پر امر کیا ہے؟ قید ہے. والاسناد ضم کلمة الى اخرى على وجه يفيد الحكم باحداهما على الاخرى ثبوتا او نفيا نحو الله واحد لا شريك له. اسناد کسی کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اسناد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ ملانا. اب ایک کلمے کو آپ نے دوسرے کلمے کے ساتھ ملایا تو ہے، کس انداز سے ملانا؟ مضاف اور مضاف الیہ میں بھی تو ایک کلمے کو دوسرے کے ساتھ ملایا جاتا ہے، مرکب توصیفی میں، عددی میں، مزجی میں، سب میں ایک کلمے کو دوسرے کے ساتھ ملایا جاتا ہے. لیکن اس میں کس انداز سے ملانا مراد ہے اسناد میں؟ تو فرماتے ہیں کہ اسناد میں ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ اس انداز سے ملایا جاتا ہے کہ یفید الحکم باحداہما علی الاخری، کہ ان دو کلموں میں سے ایک کلمے کے ذریعے سے حکم لگایا جاتا ہے دوسرے کلمے کے اوپر، یعنی ایک کلمے کے ذریعے سے دوسرے کلمے کے بارے میں خبر دی جاتی ہے. کیسی خبر دی جاتی ہے؟ ثبوتاً او نفیاً، یعنی ایک کلمے کے ذریعے سے آپ حکم دے رہے ہوتے ہیں دوسرے کلمے کے بارے میں، لیکن ہو سکتا ہے وہ حکم آپ اس دوسرے کلمے کے بارے میں یعنی مسند الیہ کے بارے میں یا تو ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ حکم اس کے لیے ثابت ہے، اور یا آپ اس حکم کی نفی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ حکم اس کے لیے ثابت نہیں ہے. مثلا بہترین مثال دی ہے، ایک ہی مثال میں دونوں چیزیں ہیں. اللہ واحد لا شریک لہ، اب یہاں پر یہ دو جملے ہیں. ایک دفعہ ایک چیز کو یعنی ایک حکم کو دوسرے کلمے کے لیے ثابت کیا گیا ہے، دوسرے جملے میں نفی کی گئی ہے. ایک حکم کی یعنی دوسرے اسم مسند الیہ سے نفی کی گئی ہے. اللہ واحد، اللہ ایک ہے. اب یہاں پر یہ مکمل ایک جملہ ہے، اللہ واحد، اللہ ایک ہے. اللہ کو وحدانیت کی نسبت دی گئی ہے اور وحدانیت کی نسبت کو ثابت کیا گیا ہے اللہ کے لیے، لیکن لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس میں کیا گیا ہے؟ اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں شرکت کی نسبت کی نفی کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. بات بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. مواضع المسند ثمانیۃ، مسند کے جو مقامات ہیں وہ کل 8 ہیں. خبر المبتدا، مبتدا کا جو خبر ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے. نحو حرام فی قول جعفر ابن محمد الصادق، امام صادق علیہ السلام کی اس روایت میں جو لفظ حرام ہے یہ بطور مسند آیا ہوا ہے. الغیبت حرام، غیبت حرام ہے. علی کل مسلم، ہر مسلمان پر. علی کل مسلم قید ہے. الغیبت حرام، حرام مسند ہے. وتاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، غیبت نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑیوں کو، خشک لکڑیوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. الفعل التام، فعل تام بھی کلام میں مسند واقع ہوتا ہے. نحو قد افلح المؤمنون، سورہ مومنین کی پہلی آیت ہے، سورہ مومنون کی پہلی آیت ہے ایمان والے یقیناً فلاح پا گئے. تو یہاں پر قد افلح، افلح فعل تام ہے اور مسند ہے. المؤمنون مسند الیہ. اسم فعل، اسم فعل. نحو ہیہات ہیہات لما توعدون، اب یہاں پر جملے میں ہیہات، ہیہات جو ہے اسم فعل ہے اور مسند ہے. سورۃ المومنون آیت نمبر 36 ہے. جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے بعید ہی بعید ہے. المبتدا الوصف المستغنی عن الخبر بمرفوعہ، مبتدا وصفی کہ جو خبر سے مستغنی ہوتا ہے. کیوں؟ بمرفوعہ، کیونکہ اس کا جو مرفوع ہوتا ہے وہ اس کے بعد آیا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کا مبتدا وصفی کا جو فاعل ہوتا ہے وہ اس کے بعد آیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو پھر خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود مسند ہوتا ہے. نحو اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اب یہاں پر اس جملے میں جو انتا ہے یہ مسند الیہ ہے. راغبن جو ہے یہ مبتدا وصفی ہے اور انتا اس کے بعد اس کا مرفوع ہے، فاعل ہے کہ جو اس کے بعد آیا ہوا ہے. سورہ مریم آیت نمبر 46 ہے. اس نے کہا اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو گیا ہے، یعنی کیا اے ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں یعنی بتوں سے منہ موڑ لیا ہے. اخبار النواسخ، جتنی بھی نواسخ ہیں جو مبتدا اور خبر کے عمل کو نسخ کر کے ختم کر کے اپنا
عمل ان کو دے دیتے ہیں اور اپنے لیے اسم اور خبر بنا دیتے ہیں، تو ان کا بھی جو خبر ہوتا ہے وہ بھی مسند ہوتا ہے۔ کانا و نظائرها، کانا اور کانا کی طرح جو دوسرے ہیں، کانا جتنے بھی افعال ناقصہ ہیں، اور ان و نظائرها، ان اور دوسرے جو مشبہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، جس طرح کہ مثلا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فارغا، سورۃ القصص آیت نمبر 10 ہے، اور ادھر مادر موسیٰ کا دل بے قرار ہو گیا۔ اب یہاں پر فارغہ جو ہے یہ اصبحہ کے لیے خبر ہے، فؤاد ام موسیٰ یہ اصبحہ کا اسم ہے، اور فارغہ جو ہے یہ اصبحہ کا خبر ہے اور مسند ہے، اور فؤاد ام موسیٰ مسند الیہ ہے۔ المفعول الثانی لظن واخواتها، اسی طرح ظن افعال قلوب کا جو دوسرا مفعول ہوتا ہے وہ بھی مسند واقع ہوتا ہے، مثلا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، سورۃ الکہف آیت نمبر 18 ہے، اور آپ خیال کریں گے کہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ اب یہاں پر تحسبهم، ہم تحسبو کا پہلا مفعول ہے اور یہ مسند الیہ ہے، ایقاظاً دوسرا مفعول ہے اور یہ مسند ہے۔ المفعول الثالث لأرى وأخواتها، تیسرا مفعول ارا و اخواتها کا، ارا کی طرح جو دوسرے ہیں خبرہ، اخبرہ، نبأ، انبأ، یا مثلا جو خود یہ افعال قلوب میں سے ان کو جو باب افعال میں لے کر جاتے ہیں تو یہ بھی پھر 3 مفعول چاہ رہے ہوتے ہیں، مثلا اعلمت سعدا سعیدا فاضلا، میں نے سعد کو بتایا کہ سعید فاضل ہے، تو یہاں پر جو سعیدن ہے یہ مفعول ثانی ہے، سعدن مفعول اول ہے، اور فاضلہ مفعول ثالث ہے، مسند ہے۔ المصدر نائب عن فعل الامر، وہ مصدر کے جو فعل امر کا نائب ہوتا ہے تو وہ بھی مسند ہوتا ہے، مثلا صبرن بنی کرام، صبرن بنی کرام یعنی اے اصبر بنی کرام، مولا حسین علیہ السلام کا جملہ ہے، اپنے اصحاب کو یعنی بتاتی ہوئی فرماتی ہوئی کہا ہے صبرن بنی کرام، یعنی اے اصبر بنی کرام، اے عظیم لوگوں کی اولاد صبر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔